السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ چینل پر آ رہا ہے، اپنے پیاروں کے جانے کے بعد اس دنیا سے ایک عجیب قسم کی گلٹ، ندامت، شرمندگی، ایک ایسا احساس جو اندر سے کھایا جا رہا ہے کہ میری غلطی۔ اور اس کے اندر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کافی عرصے پہلے ہم نے بات کی تھی اس پر، تو بہت سارے لوگوں کا وہاں ان ویڈیوز پر دھیان نہ گیا ہو، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت ڈالی کہ ہم 8,500 سے زائد دروس اس چینل پر ریکارڈ کرا پائے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اور مزید دین کی خدمت کر سکیں۔ تو گلٹ جو ہے نا، یہ آپ نے اپنے اندر نہیں لانا۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں ان میں سے کوئی جان بوجھ کے کوئی سوال نہیں ہے، کبھی میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا والا کوئی سوال نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ غفلت ہو گئی، وہ غفلت ہو گئی، ہم کاش پہلے چلے جاتے، پہلے لے جاتے، کاش اگر ہم ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا، اور ویسا کرتے تو وہ بچ جاتا۔ دیکھیں یہ ساری جو آپ کے اگر مگر یہ ہے نا، یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کام کے ہو جانے کے بعد اگر مگر نہیں کرتا۔ ان معاملات میں ایسے ہی ہونا تھا، انہوں نے اسی وقت پر انہی سرکمسٹانسز میں جانا تھا، یہ طے تھا، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ لے بھی جاتے تو جانا انہوں نے اسی ٹائم پہ تھا، اور نہیں بھی لے کے جاتے تو جانا اسی ٹائم پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھی جانا اسی ٹائم پہ تھا، پھر لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اگر پتہ ہے اور جان بوجھ کے کر رہے ہو کہ لے کے ہی نہیں جا رہے، علاج ہی نہیں کرا رہے جان بوجھ کر، تو پھر تو آپ مورد الزام ٹھہرتے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن انجانے میں کیا، تو وہ الگ معاملہ ہے۔ تو you have to differentiate، ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر مگر میں نہ رہیں۔ I know یہ بہت مشکل ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر کسی کو بچاتا ہے، استغفر اللہ العظیم، یا وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دوائیاں کسی کو بچاتی ہیں، یا وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پیسہ کسی کو بچا لیتا ہے، یا وقت کسی کو بچا لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر حضرات بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، آپ نے لانے میں دیر کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ وقت پہ لے آتے تو وہ بچا لیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش تو کرتے کم سے کم۔ آپ جس ٹائم پر لائے ہیں، اب وہ کوشش کے ٹائم سے بھی بات نکل گئی ہے۔ وہ اگر کوشش کر بھی لیں تو وہ اس پروسیس کو کسی اور طرف نہیں ڈائریکٹ کر پائیں گے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ وقت پہ لے آئے، تو کتنے لوگ ہیں جو وقت پر اسپتال پہنچ جاتے لیکن پھر بھی نہیں بچتے۔ کوئی گارنٹی تھوڑی ہوتی ہے یار، کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی گارنٹی تھوڑی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں وی آر پریکٹسنگ میڈیکل سائنس، ہم میڈیکل سائنس پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز کے اوپر ہم ایک طریقہ کار رکھیں گے، اور اگر وہ اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ، اگر وہ کام نہ کیا تو پھر دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے، وہ کام نہ کیا تو تیسرا۔ ہم دیکھیں گے جو بھی ہمارے وسائل میں چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو باری باری کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی دعا کریں، اسے وقت لگے گا، اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اس طرح کی باتیں ڈاکٹر حضرات اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی حتمی سلوشن نہیں ہوتا چیزوں کا، اور یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں پازیٹیو رہیں۔ یہ تمام ایلیمنٹس جن کو آپ جمع کر رہے ہیں، آپ میں ایک نیگیٹیوٹی کو انجیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی کو دبا رہے ہیں، اور آپ کو جہاں آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، اور دوسرے پروڈکٹیو کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے کے بجائے آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، گلٹ ہے، اپنے اندر ایک ایسا احساس ہے جو اندر سے اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں۔ اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے وقت ضائع کیا ہے، اور کل کرا کو اگر انہوں نے آپ کو قیامت کے دن پکڑ لیا کہ ہاں بھئی اچھی محبت تھی ہم سے، ہمارے جانے کے بعد تو تم نے ہمیں یاد ہی نہیں کہا، تم تو اپنے چکروں میں پڑے رہے، تم تو ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرتے تھے، بہت کم دعا کرتے تھے،
تم تو روز کے اگر 15 منٹ لگا سکتے تم تو 1 منٹ لگاتے، باقی 14 منٹ تو تم اپنے رونے سے نہیں نکلتے تھے. تمہارے رونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر انہوں نے پوچھ لیا کیا جواب دو گے؟ پھر تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا نا. تو اس لیے اپنے آپ کو وہاں فوکس کریں جہاں فائدہ. تو اگر آپ کو ان سے واقعی محبت تھی جو اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے وہ کام کریں جس سے ان کو آخرت میں بھی فائدہ ہو، برزخ میں بھی فائدہ ہو. آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ ان کو فائدہ ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ اپنے تئیں نقصان ضرور اکٹھا کر رہے ہیں. ایونچولی کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ ناشکرے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ ایسی راستوں پہ چل پڑتے ہیں جو ناشکری کے شکووں کے راستے ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم جو ہیں وہ اللہ کے قریب آ گئے اپنے پیاروں کے جانے کے بعد. یعنی ان کے پیاروں کا جانا انہیں رب کے قریب لے آیا، یعنی اب وہ اپنی آخرت بھی سنوارنے کی محنت کر رہے ہیں اور دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھ رہے ہیں جو چلے گئے ہیں، تو دونوں کا فائدہ ہو گیا. اور دیکھو دنیا کا جو قیام ہے وہ تو ہے ہی عارضی، ٹیمپرری ہے. یہاں پہ تو پرماننٹ رہنا نہیں ہے. 70 80 100 سال 200 سال جی لو گے، بہت ہوا تو جانا تو ہے. جہاں سے آئے ہو وہاں زیادہ وقت گزار کے آئے ہو روحوں کی دنیا میں، اور جہاں جاؤ گے وہاں پہ بھی بہت زیادہ وقت گزارو گے، اور آخرت میں بھی بہت زیادہ وقت گزارو گے. اور پھر جنت میں جاؤ گے تو وہاں کی زندگی تو خالدین فیہا ابدا ہے. تو خالدین فیہا ابدا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور ایک اور بات میں آپ سے آج بتاتا چلوں، آپ کو سمجھاتا چلوں. حدیث مبارکہ ہے متفقن علیہ. متفقن علیہ کون سی روایت ہوتی ہے؟ آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے انہیں تو یہ بات اب تک پتہ لگ جانی چاہیے تھی. نہیں پتہ لگی تو ریویژن ہو جائے گا. جنہیں نہیں پتہ ہے انہیں پتہ چل جائے گا. متفقن علیہ وہ روایت ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا. یعنی متفقن علیہ، اس پر دونوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہے؟ ان اللہ یقول، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے. اب یہ حدیث کون سی حدیث ہو گئی؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کا رسول یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہے ہوئے کلمات کو نقل کیا جائے. اور یہ چونکہ قرآن کا حصہ نہیں، قرآن تو کلام اللہ ہے نا، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کے علاوہ حدیث میں آیا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو ایک طرف تو جو 7 درجے ہیں نا صحیح احادیث کے، اس میں سے سب سے ٹاپ درجے پہ حدیث آ گئی کیونکہ متفقن علیہ ہے. اور متفقن علیہ حدیث میں بھی یہ ٹاپ لیول پہ آ گئی کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے. یعنی ایک ایسی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں جو متفقن علیہ بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے کہ رب اپنے بندوں سے ہم کلام ہے. اس لیے غور سے سننا. یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ غور سے سننا. کیا فرماتا ہے ہمارا رب ہم سے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. ٹھیک ہے، کے ساتھ ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. تم اپنے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ سمجھ آئی بات؟ یہ بہت ہی پازیٹیوٹی انجیکٹ کرنے والی حدیث ہے. آپ میں مثبت انرجی جو ہوتی ہے نا، پازیٹیو انرجی، وہ آگے فرماتا ہے جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے. یعنی تم اپنے رب کے بارے میں پازیٹیو گمان رکھو تو وہ پازیٹیو انرجی آئے گی تمہارے اندر. نیگیٹو منفی چیزیں رکھو گے اپنے اندر، کوستے رہو گے، کڑتے رہو گے، شکوے کرو گے، ناشکرے رہو گے، تو پھر اسی کے اندر پڑے رہو گے. اپنے رب سے کیسا گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہیں چیزیں عطا فرمائے گا. یہ صبر دیکھ رہے ہو نا، یہ پہناوا جو ہے میں نے، صبر مانا یہی ہے سمجھانا آپ کو. کیا؟ صبر کا راستہ اختیار کرو. بہت پازیٹیو. صبر نیگیٹو نہیں ہے، یاد رکھو. صبر کیا سکھاتا ہے؟ راضی برضا، کنٹینٹ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان بنو. یہ صبر ہے. ہاں صبر کر بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ٹسوے بھی بہا رہے ہیں، شکوے بھی کرے، یہ صبر نہیں ہوتا، یہ ڈرامے بازی ہے. پھر اس کو آپ نے صبر کا لیبل لگایا ہوا ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر والے پھر یہ ڈرامے نہیں کرتے، رونے ڈھونے. یہ ڈرامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے ڈرامہ، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ صبر کے منافی
آپ کام ایسے کر رہے ہیں جو صبر کے اگینسٹ جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں میں صبر کر رہا ہوں، تو ڈرامہ ہو گیا نا۔ یا تو بولو میں صبر نہیں کر رہا، یا بولو اگر صبر کر رہا ہوں تو پھر صبر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبر بھی نہیں کر رہے اور بول رہے صبر کرو، تاکہ لوگ کچھ نہ کہیں مجھے اور میں اپنے نفس کی پیروی بھی کرتا رہوں۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، یا سراسر سنگ ہو جائے یا سراسر موم، یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہیں کہ دونوں طرف معاملہ چلتا رہے؟ تو کیا فرماتا ہے رب؟ اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي۔ اللہ تو کہہ رہا ہے جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم کہہ رہے ہو مجھے میں رونے سے فرصت نہیں ہے۔ کمال ہے نا؟ اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، عبداللہ ہیں یا امۃ اللہ ہیں۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ساتھ نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے جمے رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے۔ اچھا، یہ روایت امام بخاری کتاب التوحید میں لاتے ہیں۔ ذرا اس سے اندازہ کرو کہ امام بخاری اس روایت کو کہاں لا رہے ہیں؟ توحید کی کتاب میں لا رہے ہیں، اور اس میں باب قائم کیا ہے قول اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اس کے تحت لاتے ہیں حدیث۔ اچھا، پھر امام مسلم اسے لاتے ہیں الصحیح میں، کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار۔ دیکھیں نا، امام مسلم نے اس کو کہاں لائے ہیں؟ وہ کتاب جس میں ذکر ہے اللہ کا، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے توبہ ہے، اللہ سے استغفار ہے۔ یہ بھی ظن ہے نا کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ ظن ہے نا، پازیٹیو، اپنے رب پہ بھروسہ ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرا کام ہے معافی مانگتے رہنا، اس کا کام ہے معاف کرنا، پھر میں اگر مگر نہیں کرنے والا۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے اسے امام مسلم جو ہیں باب قائم کیا ہے انہوں نے اس کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں، فضل الذکر والدعاء والتقرب الی اللہ تعالی، دعا کا اور ذکر کی فضیلت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ امام ترمذی سے السنن میں لاتے ہیں کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں باب قائم کیا ہے ما جاء فی حسن ظن اللہ۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں لاتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ کرو کتنے محدثین نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، اور کیسے کیسی انہوں نے کتابوں میں کیا کیا باب قائم کر کے ان روایتوں کو ذکر کیا۔ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، حدیث کی کتابیں، پھر اس کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان سے آپ کو بآسانی آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جو مضمون ہوتا ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر وہ عنوان قائم کرتے ہیں جسے آپ باب کہتے ہیں، اور اس باب کے تحت پھر وہ حدیث لاتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس حدیث کو یہاں لانے سے کیا اینگل نکلتا ہے۔ اچھا، بعض احادیث میں کئی اینگلز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو مختلف ابواب میں لے کے آتے ہیں، مختلف کتابوں میں لے کے آتے ہیں کہ بھئی اس حدیث سے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی نکل رہا ہے، نماز کا بھی نکل رہا ہے، روزے کا بھی نکل رہا ہے، ادب کا بھی نکل رہا ہے، اور مختلف اور مسائل، تو وہ حدیث ہر ان کتابوں کے ان بابوں میں موجود ہوگی۔ اچھا، بعض محدثین جو آخری دور میں، یعنی ہمارے دور میں، آخر دور سے مراد کے بعد کے زمانے میں آئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ پچھلے محدثین نے حدیثیں جمع کیں بابوں کے تحت، لیکن ان حدیثوں میں کچھ ایسے اینگل رہ گئے جو شاید ان کی نظر نہ پڑی ہو، تو اب انہوں نے نئے ترجمۃ الباب قائم کر کے، ترجمۃ الباب کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جو عنوان دیتے ہیں نا وہ محدث دیتا ہے، وہ حدیث کو اس کی فہم کے مطابق وہ عنوان دیتا ہے کہ بھئی اس حدیث سے یہ مسئلے کا اینگل بھی نکلتا ہے، تو یہ حدیث اس باب میں داخل کی جائے گی۔ اور جب یہ کئی ابواب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ایک کتاب کا نام دیتا ہے کہ بھئی یہ کتاب ہے، اس کے یہ ابواب ہیں، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بڑی حدیث کے ذخائر کے مجموعے میں آتی ہے کہ بھئی یہ پورا مجموعے کا نام ہے، یہ اس میں ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کا نام ہے، ان میں یہ بابوں کے نام ہے، اور ہر باب کے تحت حدیثیں آتی ہیں۔ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا علم الحدیث سے بھی واقفیت ہو جائے، علماء کی محنت سے بھی واقفیت ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ ملتے ہیں، تو یہ صبر کرنا ہے آپ نے، اور اسی لیے جو کہ صبر مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا اجر اتنا زیادہ رکھا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.